نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم سد الحسن الحسين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وسلم تسلیما سبحان ربی وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحان اللہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 24ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اگلی پارے پر چلیں، پچھلے پارے کی چند باتیں۔ سورۃ زمر کیا ہے؟ سورۃ زمر اللہ کی توحید کا بیان کرتے ہوئے چند ادھورے جملوں کے ساتھ لوگوں کو اس احساس دلانا کہ علم والے بے علم لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سوال کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اور میں بھی اس وقت علم کے سفر کو طے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہر پارے کے ساتھ ہمارے عمل سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے، اور عمل مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں مل کر ہماری شخصیت بنتی ہے۔ بعض دفعہ ہم آرٹیفیشل سا پوسٹر اختیار کر لیتے ہیں اس وقت جب ہم کسی علم کی محفل میں ہوتے ہیں یا کسی دیندار کے پریزنس میں ہم خود کو انکمفرٹیبل فیل کرنے لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ ہم اپنی اصل پر آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل علم وہ ہوتا ہے جو جسم کا حصہ بن جائے۔ بالکل وہی مثال کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ہمارے پورے جسم کو طاقت دیتا ہے اور پورا جسم ایک خاص طریقے سے بڑھتا ہے۔ اگر گروتھ ریٹین ہو جائے تو وہ ٹیومر کی شکل اختیار کر کے پھر وہی کینسر بن جاتا ہے۔ پہلی بات جو آپ کو مجھے یاد رہنی چاہیے پچھلے پارے کے ناطے سے وہ کیا ہے کہ اب ہم علم لے رہے ہیں، اب ہمارا ہر عمل دوسرے سے مختلف ہوگا، اور جو نیا نیا علم آتا ہے وہ کڑکڑا ہوتا ہے نئے کپڑے کی طرح۔ اسی طرح اکڑ اور یہ اکڑ اس وقت جاتی ہے جب علم کو استعمال کریں گے، اس کو عمل میں ڈھالیں گے، اتنا وہ علم آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے سہولت کا باعث بن جائے گا۔ استعمال کیے ہوئے کپڑے کی طرح علم بھی وقت کے ساتھ نرم ہوتا جاتا ہے۔ نئی کاپی کو ذرا پرانی کاپی کے ساتھ رکھ کر دیکھیں، خوبصورت نئی کاپی ہوتی ہے لیکن قیمتی پرانی کاپی۔ اچھا نیا کپڑا لگتا ہے مگر آرام دہ پرانا کپڑا ہو۔ بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے یہ کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کا علم کا نیا سفر ہو۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو تو بالکل ہمیں ایک اجنبی سا لگتا ہے اور اپنی پرانی معلومات سے ٹکراتا ہوا لگتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب یہ آپ کے عمل کے ساتھ مل کر رچ بس جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کے ہم مزاج ہو جائیں گے، یہ آپ کا ہم مزاج ہو جائے گا، اور پھر علم سے بے تکلفی ہو جائے گی آپ کو اور مجھے۔ اگر ہم ہاؤس وائف ہی ہوں تو پہلی بار جب ہم آلو کو ابالیں یا ماچس سے بھی ڈر لگتا ہے، مگر آہستہ آہستہ ہم یوزڈ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے اندر زیادہ فالٹس، زیادہ مسئلے نظر آئیں تو فکر نہ کریں، وہ وقت بھی آئے گا جب آپ کو خوشی ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علم تو لیتے ہیں مگر تبدیلی نہیں آتی، تو صبر کیجیے۔ اور یہ الفاظ ہم اپنے لیے نہیں بولتے، عام طور پر دوسروں کے لیے بولتے ہیں، تو صبر تو کیجیے۔ آپ کو کیا حق ہے کہ دوسروں کو کریٹیسائز کرنے کا، ججمنٹل ہو کر دیکھنے کا؟ کسی کا بچہ اوور نائٹ بڑا نہیں ہوتا، تو آپ کے سامنے آپ کے بچے آپ کے برابر قد کے ہو گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ بالکل اسی طرح علم بھی آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے، اور جو تبدیلی اندر آتی ہے وہ انشاءاللہ باہر بھی آتی ہے۔ اندر نہیں بدل رہا تو فکر کریں، دل میں ڈر نہیں، تقویٰ نہیں، خشیت نہیں، اور دل میں اللہ کی محبت نہیں آ رہی تو فکر کیجئے
باہر کے اگے ہوئے پودوں کو نہ دیکھیں، اندر کی چینج تبدیلی کو جو باہر بھی لے آئے گی۔ اور یاد رکھیں علم عمل کو پکارتا ہے اور عمل کو نہ پاتے ہوئے رخصت ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی مہمان کی طرح جو اندر سے دروازہ نہ کھلنے کی وجہ سے اور میزبان کے نہ ہونے کی وجہ سے واپس جاتا ہے۔ آپ پولائٹ ہوتے جائیں گے، ججمنٹل نہیں رہیں گے۔ اور وہ کون ہوتا ہے جس کو چھوٹے چھوٹے داغ دبے بھی نظر آتے ہیں؟ صفائی پسند سے پوچھیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہمیں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آتی جہاں جہاں صفائی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں علم کی باریکیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ علم کو نعمت بنانا ہے تو اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ پھر آپ وقت کے رواج اور فیشن پر نہیں چلیں گے، جیسے چلو تم ادھر جو ہوا ہو جدھر کی، پھر یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ آپ کا اپنا ایک مزاج ہو جاتا ہے، آپ کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنا ایک سٹینڈرڈ اور اپنی ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور یہ ایک بات کہ علم حاصل کرنے کے بعد خود کو عالم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جہاز میں بیٹھنے والا ہر پیسنجر پائلٹ نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کچھ لوگوں کو علم لیا عالم بن گئے اور علم لیا استاد بن گئے۔ علم اور عالم کے بیچ میں، علم طالب علم اور استاد کے پیچھے تربیت کے مراحل ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ امت مسلمہ کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ علم کے میدان میں کودتے ہیں تو خود اپنے آپ کو آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ آؤ ہم پر تنقید کرو، اور آپ پبلک پراپرٹی کی طرح ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ علم بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آخری بات کہہ کر آگے چلتے ہیں کہ قیامت کے دن جو بڑے بڑے 5 سوالات ہوتے ہیں، اس میں کچھ عمر کے بارے میں اور کچھ مال کے بارے میں ہوں گے۔ جو 5واں سوال ہوگا علم کا ہوگا، ماذا عمل ذا عمل علم، کہ اس پر عمل کتنا کیا، جو علم آپ کو دیا گیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ حکمت اور دعا کے ساتھ شعور سے پڑھتے ہوئے، شعور سے پڑھیں رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شر کی اجازت بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی لمبی عمر مانگی اور شر کے لیے مہلت مانگی۔ آپ بھی اگر مانگیں گے مہلت یا ہمت شر کے لیے تو اجازت اللہ دے دے گا، روکے گا نہیں آپ، لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو۔ خیر کی اجازت خوشی سے ملتی ہے اور شر کی اجازت ایسے لیں جیسے ماں باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو تنگ آ کر کہتے ہیں کہ اب جو کرنا ہے چاہے کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو اچھا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر آج کے مسلمان کا حال کیا ہے، اس کے خلاصے کے طور پر ایک پوئم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، ہچک گیا میں آج خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کیسی کافر نے پوچھا یہ کیا ہے مہینہ، شرم سے پانی ہوا میں رمضان کہتے کہتے۔ میری شلف میں گرد سے اٹی ہوئی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے۔ اور اس پارے کا جو موضوع ہے، اللہ کی بادشاہی کو تسلیم کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اور ویسے بھی جاتی ہوئی گھڑیوں میں یہ پیغام لینے کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ کا میرا دل اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرے گا تو نماز روزہ بوجھ لگے گا، اور زکوٰۃ تو بہت ہی بوجھ لگے گی کہ ہائے اتنا دینا پڑے گا، اتنی مشکل سے جمع کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ کی صورت میں دے دیں، مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ دل سے اللہ کی بڑائی کو مان لیجئے، جس نے آج تک آپ کو اتنے دیے ہیں وہ اور بھی دے گا۔ پارے کی جھلکیاں لے لیجئے کہ الیس اللہ عبدا، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔
اور نیند اور موت کے وقت ارواح کا قبض ہونا، اس میں پڑھیں گے انسان کا نشکرہ پن توبہ عام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، مشرکین کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور نگران بھی ہے، قیامت کی ہولناکیاں، روز قیامت کیسے انصاف ہوگا، کفار کے دوبارہ زندگی کی لا حاصل آرزو کو ہم دیکھیں گے، آج کس کی بادشاہی ہے، لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکاریں گے کدھر ہیں وہ بادشاہ، اگر ہے ان میں سے کوئی تو سامنے آئے، اللہ علیم پر ہر چیز ظاہر ہے، فرعون کا بدترین حکم جو اس نے اپنی قوم کو دیا تھا، مومن کی اپنی قوم کو نصیحت، فرعون کی سرکشی اور تکبر اور دوزخی ایک دوسرے سے جھگڑیں گے کس طرح سے کہ ایک دوسرے کو الزام ٹھہرائیں گے، دعا کی ہدایت اور قبولیت کا وعدہ، کفار کو عذاب جہنم، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے، تخلیق کائنات، صرف خالق کو سجدہ کرو، اللہ کرے کہ ہم اللہ کا صحیح حق ادا کرنے والے اور پڑھنے والا اور پڑھانے والے بن جائے۔ فارغ کا پہلا لفظ بہت اہم ہوتا ہے، اس میں دو لوگوں کو سامنے رکھ کر، ایک وہ جو رسول کو سچے رسول کا انکار کرے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، مکہ والے اللہ کے نبی کی دعوت پر اعتبار نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے اب انہی سے سوال کر لیا کہ تم ہی بتا دو، فمن اسلم ممن کذب علی اللہ، اگر تم اس نبی کو جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے نہیں مانتے، اگر اس نے دعویٰ غلط کیا ہے جو کہ نہیں کیا تو یہ خود ظالم ہے، کذب بالصدق، تو مان جاؤ کہ تم جھوٹے ہو اور سچ کو جھٹلاتے ہو۔ آگے مزید جو اگلی بات ہے، سیدھا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے آیت 37 میں، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضْلِلٍ، اور غور و فکر کی دعوت دی ہے آیت 52 میں اسی سورۃ زمر کی، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْقَوْمِ یؤمنون، اللہ کی آیت 39 کا پیغام ہے اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، آیت 53 رب کے راستے کی پیروی کرنی ہے، آیت 58 دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پکارو، آیت 65 اپنے رب کی پناہ لینی ہے، حامیم سجدہ کا یہ پیغام ہے آیت نمبر 8 میں، اللہ کو اپنا رب بنانا ہے، رب کی طرف دعوت دینی ہے، کتاب کا سچا وارث بنانا ہے، اپنے آپ کو رب کی کائنات کے حوالے کر دینا ہے، اللہ کے وعدے کو سچا سمجھنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پارے کو ترتیب کے ساتھ لے کر چلتے ہیں عمل کے نکات کے ساتھ، آیت 32 جو پہلی آیت ہے پارے کی، سچ کے نقطوں کو جھٹلانا نہیں ہے، یہ سورۃ زمر کا میسج ہے آیت 32 کا، اللہ کو کافی سمجھنا ہے، آیت 36 الیس اللہ بکاف عبدہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا اور کون ہے، ومن یہد اللہ فما له من مضل، اور جس کو اللہ تعالی ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے ماں سوا پر کبھی نظر نہیں لگانی، رات کو سوتے وقت اس طرح دعا کر کے سونا ہے کہ اگر صبح اٹھ گیا تو ایمان پر اٹھانا اور اگر جان لے لی تو ایمان پر مارنا، یہ آیت 42 کا پیغام ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب ہم سب کچھ دے کر عذاب سے بچنا چاہیں، آج ہمیں کچھ کرنا ہے، یہ آیت 42 کا میسج ہے۔ بڑے سے بڑے گناہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا، آیت 53 قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو غفور الرحیم، تو اس میں کہ
اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا اور تنگی کی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی طرف رجوع کر کے خود کو اس کے سپرد کر دینا ہے۔ آیت 54 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور احسن چیزوں کے پیچھے پڑنا ہے اور عمل والی باتوں پر غور کرنا ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور قیامت کے دن کی حسرتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے حق میں کمی نہیں کرنی۔ یہ آیت 56 ہے۔ ان تقول نفسا یا حسرت علی ما فرطت من جانب اللہ ان کنت لمن الساخرین۔ اور آج ہم کتنی اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں۔ اپنی نمازوں کو دیکھنے کے بعد آگے مزید دیکھتے جائیے کہ کس طرح سے قیامت کے دن اللہ کی حسرت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حق پورا پورا ادا کریں، اور پھر اپنی محاسبے کے طور پر اپنی نمازوں کو دیکھتے جائیں، اور اس طرح باقی باتوں کی طرف خود بخود آپ کی نظر پڑے گی کس طرح کہاں کہاں اللہ کے حق میں کمی ہم سے واقع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ اللہ کی قدر کرنی ہے، اس کو 3 بار ذکر آ چکا ہے۔ سورۃ حج میں پہلے آیا ہے، پھر اس کے نام میں آیا، اب یہاں آیت 7 میں آ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی صحیح قدر جاننی ہے۔ دنیا میں سچ والوں کا ساتھ دیں تو جنت میں گروہ در گروہ داخل ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ کرے ہم سب ساتھ رہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے رسوا نہ ہوں۔ آگے صورت مومن کے نکات لے لیں عمل کے۔ فرشتوں سے دعائیں لینی ہیں۔ آیت نمبر 7 میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ تو یہ پوری آیت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت کتنی ہی وسیع ہے، اور بندہ فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے اللہ کے رستوں کی پیروی کرے۔ اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ اپنے اولادوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے بھی سے کوشش بھی کرنی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہے۔ یہ پیغام آیت نمبر 9 سورۃ المومن کا ہے۔ وہ دن جس دن کلیجے حلق کو آ جائیں گے اور انسان غم کے مارے سیاہ ہو جائیں گے۔ آج کچھ کام کرنا ہے اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے، اور لوگوں کو بھی اس کے لیے آگاہ کرنا ہے۔ فرعون جیسے برے لیڈر ہونے سے عبرت لیتے ہوئے اپنی اصلاح اس نیت سے کرنی ہے کہ لوگ آپ کو جب فالو کریں اور وہ صحیح طریقے سے کریں۔ آگے مزید مرد مومن کا کردار ادا کرنا ہے، خیر خواہی کے ساتھ تعریف کا ایک بھی جملہ سنے بغیر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ بھی ہے۔ اور الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی پکار ہوگی لمن الملک اليوم للہ واحد القہار۔ کس کی بادشاہی ہے آج؟ صرف اللہ کی، اور آج کسی نفس پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 41 دل پر لکھ لیں، یہ آیت دل پر لکھنے کے ہی قابل ہے۔ آیت 41 وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ نَجْوَىٰ تَدْعُونَنِی إِلَى النَّارِ، کہ پھر ایک دن وہ بولیں گے کہ تم یاد کرو گے کہ ہم نے کیا کہا۔ آیت نمبر 44 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ بھی بڑے لوگ ایک دوسرے سے ہمیں کہیں گے کہ یہی باتیں ہم کہی تھی آپ کو، ایک دن یاد کرو گے، اور میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ آپ بھی اپنے حالات کو اللہ کے سپرد کر دیں اور سارے معاملات اللہ کو دے دیں، تو انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اور آیت نمبر 65 خالص ہو کر اللہ کو پکاریں، جب بھی آپ کو چوٹ پڑے تو خالص ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ هو الحی لا الہ الا اللہ
إلا وفدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. اور جب اللہ کی راہ میں آزمائشیں آئیں تو صبر کرنا ہے. آگے سورۃ حامیم سجدہ جو کہ بہت پیاری سورت ہے، اس کے کچھ عمل کے نقطہ اپنی اپنی فکر کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگانے کی کوشش کریں. کل اس خیال سے کہ ہمارے خلاف ہماری یہ کھالیں گواہیاں دیں گی، اس کو سجا کر لوگوں کو دکھانا اور غلط طرف مائل کرنا، کل کو یہی کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. اور اگلا جو نقطہ ہے اس حامیم سجدہ کا، استقامت فی الدین. اللہ تعالیٰ کے لیے جب مشکلات آئیں کسی بھی قسم کی تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے جم کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور آیت نمبر 40 کا یہ جو پیغام تھا کہ آپ کے کان اور سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، جو تم عمل کرتے ہو اس کی گواہیاں تمہاری یہی کھالیں دیں گی. اور فرشتوں کی دوستی کرنے کے لیے استقامت اور دعوت، اس کے لیے 3 کام ہے کہ دعوت اللہ کا کام کرنا ہے، کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کو دیا وہ آگے بھیج دیں، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، اپنا نام مسلم رکھنا ہے، فرقہ واریت کے نام سے پرہیز کرنا ہے، اور دوسروں کو کہتے ہوئے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے. اگر یہ کام کر لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھاگے. اور جب کبھی کوئی دل دکھائے، جب کوئی تکلیف آئے تو اچھے طریقے سے اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے اینٹ کی جگہ اس کو اینٹ کے برابر کی چینی بھیج دی. دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے کرنا تو یہ پڑے گا. یہ بہت اہم نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مشکل ہے مگر جب شیطان ہمیں بہکائے تو فاستعذ باللہ. برے عمل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اس کا وبال میرے ہی سر پر آئے گا اور رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. قرآن کو ماننا ہے، صالحین کی ناقدری نہیں کرنی ہے، جھوٹی آرزوؤں کو چھوڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے. جو اس کی آخری آیت ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو یہ تھا 20واں پارہ. ہوپ سو کہ اس کا میسج میں نے آپ تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ وما علینا الا البلاغ. اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں آپ. اللہ آپ جیسے لوگوں کو سکون کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور صحت کے ساتھ سلامت رکھے. اسی طرح دین کی اسلام کی خدمت کرتی رہیں اور اللہ آپ کو آپ کی اولاد کو نیک بنائے. میری دعا ہے. سلامت رہیں. آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.